یہ کلمہ غیر اللہ سے ملاتا ہوا، اللہ سے ملاتا ہوا عرش اعظم تک بندے کو لے جاتا ہے، مگر طریقہ اس کا ہوگا محمد رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق غیر اللہ کا نکالنا ہوگا، اور اللہ کا نور دل میں جمانا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا ہوگا، اللہ پاک کی منع کی ہوئی باتوں سے بچنا ہوگا، تب جا کر کے لا الہ الا اللہ کا صحیح مقام ہو۔ دوسرا یہ کہ مشکات شریف و روایت کہ جب لا الہ الا اللہ کہو تو کیا تصور ہونا چاہیے، کیا مراقبہ ہونا چاہیے، کیا دھیان و خیال ہونا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ساتوں آسمان پار کرتا ہے، جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو ساتوں آسمان کو پار کرتا ہوا عرش اعظم پر اپنے مولا سے جا کر ملتا ہے۔ اہل علم مولانا علماء حضرات سن لینا دلیل بھی، لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ، لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی پردہ نہیں ہے، یہ حدیث مشکات شریف کی۔ تصوف کو انشاءاللہ تعالیٰ مدلل اثر بیان کرے گا، ہم اس تصوف سے قائل نہیں جو قرآن حدیث سے ثابت ہو۔ صاحب تصوف مقبول محبوب اللہ کے وہی ہے جو قرآن پاک سے یا حدیث پاک سے یا محدثین و مفسرین کے شروع سے ثابت۔ زیادہ مشکات شریف کی حدیث جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھیں تو دھیان کرنے کی میرا لا الہ الا اللہ ساتوں آسمان پار کر کے میرے مالک خالق اور پالنے والے سے جا کر ملاقات کر رہا ہے کلمہ۔ ہم تو دور ہیں، ہم تو سات آسمان دور ہیں، مگر ہمارا کلمہ اللہ سے مل رہا، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر ہمارا خط مل جائے اللہ کو تو کتنی خوشی ہو، ہماری آنکھ کی رسید آ جائے کہ اللہ نے سن لیا تو کتنی خوشی ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رسید کا اعلان فرما رہے ہیں کہ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا زمین پر اس کی لا الہ الا اللہ ساتوں آسمان پار کر کے عرش اعظم پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گی۔ تو ہم تو نہیں ملے مگر ہماری لا الہ الا اللہ کو ملاقات کرائی، اور کیا چاہیے ملاقات۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھے تو ذرا سا دائیں طرف کو لا الہ میں جھک جائے اور بائیں طرف کو بائیں طرف کو جھک جائے، الا اللہ پر بائیں طرف کو جھک جائے، لا الہ پڑھے تو دائیں طرف کو جھک جائے اور تصور کرے سر غیر اللہ نکل رہا ہے، اور الا اللہ کہے تو ذرا سا بائیں طرف جھک جائے۔ اس ہلنے سے ضربے نہ لگائے، گردن نہ جھٹکے، سر کو نہ ہلائے ورنہ چکر آ جائے گا اور خشکی بڑھ جائے گی۔ صرف ہلتے جیسے مستانہ کوئی مست آدمی، بس دیکھ لو مجھے، بس اتنا ہی ہلتے رہو، گردن وردن ایسے کرو گے تو دیکھو۔ کشمیر کا سفر جب ہوا تھا تو ایک پروفیسر نے کہا کہ مجھ کو جعلی پیر نے اتنا زیادہ گردن ہلوا دیا کہ ناف سے لا نکالو الا اللہ اوپر لگا پھر یوں مارو تو اس کی سب گردن سوجی ہوئی تھی اور بالکل خودکشی کرنے کے لیے تیار تھا۔ دماغ نارمل نہیں رہا، معتدل نہیں رہا، خشکی بڑھ گئی۔ خدا جاہل پیروں سے بھی بچا۔ جس طرح نیم ملا خطرے ایمان ہوتا ہے اور نیم حکیم خطرے جان ہوتا ہے، ایسے ہی نیم پیر جو ہے وہ جان اور ایمان دونوں لیتا ہے۔ نیم ملا تو خطرے ایمان اور نیم حکیم خطرے جان، مگر نیم پیر جو ہوتا ہے کسی اللہ والا پہ صحبت یافتہ نہ ہو، بزرگوں کا تربیت یافتہ نہ ہو، بغیر مربع بنے ہوئے مربی بن جائے، لا تاخذوہ بابا من لا بابا لہ، اس کو بابا مت بناؤ اس کا اگلا کوئی بابا اور مربی نہ ہو۔ لہٰذا اس کا وظیفہ ذکر بند کرایا، ملتوی کرایا، کچھ خمیرہ لکھا، کچھ سر پر تیل بادام کا لگوایا اور کچھ اس کو سیب وغیرہ کا جوس، کچھ دن میں بالکل ہنستا ہوا، آج ابھی زندہ ہے، تندرست ہے، اللہ نے اس کے ماں باپ کی دعائیں اسے دلائی، اس کے بعد بچوں نے ہمیں دعائیں دی کہ میرا باپ مرنے والا تھا، باپ نے کہا کہ میرا بیٹا بس موت کے درمیان، خدا جاہل پیروں سے بچائے۔ جس شخص کو ہاتھ دو پہلے پوچھو کہ تم نے کس کے ہاتھ پر ہاتھ دیا ہے، تمہارا کون مربی ہے؟ اگر اس کا کوئی مربی سلسلے کا اہل حق کا ہے تب سمجھ لو کہ پھر اس سے آپ مربع بن جائیں گے، اور جو مربع خود نہیں ہے وہ مربی بن کے دوسروں کو کیا مربع بنائے۔